آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بزرگان من،
برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی بتلایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے ابن آدم، میں نے تجھ کو بھی اور اسی طرح ایک اور مخلوق جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کائنات میں ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، اور پھر میرا اللہ احکم الحاکمین یہ ہمارے ساتھ وعدہ فرماتا ہے، جب تم آپ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر کے میرے پاس پہنچو گے تو پھر میں تمہیں اپنے باغات کا وارث بنا دوں گا، اپنی جنت کا مالک بنا دوں گا۔ دوستوں اور بھائیوں، وہ جنت جس کے متعلق میرا اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ حقیقی کامیاب اور کامران وہی انسان ہے جو اس جنت کو حاصل کر لیتا ہے، جو اس جنت کا مالک اور وارث بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اس جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی حقیقی کامیاب اور کامران ہے۔ بھائیوں، وہ جنت، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے۔ بلا شبہ اس خطبے کا وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک ایک نعمت کا تذکرہ کریں، اس کے اوصاف کو، اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ ہاں، میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اس جنت کی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو ترغیب اور شوق دلائی۔ ان صورتوں میں سے سورہ الرحمن ہے، اس کا آخری رکوع پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنی جنت کے تذکرے کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو تمہارے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس کے پہلے رکوع کا آخری حصہ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے اندر آپ کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر ہے، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث قدسی کو بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، آپ کا
اور رب جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے اپنی جنت تیار کی ہوئی ہے، اور وہ کیسی ہے؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کے خوبصورت مناظر کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، یعنی میں آج اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے جنت کے مناظر کو پیش کرنے لگوں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے لگوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہاں پر ایسے محلات تعمیر کیے جو سونے کے، لولو مرجان کے، ایسے بستر تیار کیے جو ریشمی قالینوں کے ساتھ بنائے گئے، ایسی شراب آپ کے لیے تیار کی گئی کہ جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جائے، ایسی شراب جس کے ساتھ آپ کی عقل جو ہے وہ تیز اور بڑھ جائے، ایسی شراب جس کو میرا رب کہتا ہے شراباً طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہے، وہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تیار کی۔ اس جنت کے خیموں کو بیان کرنے لگوں کہ وہ اتنے بڑے بڑے خیمے ہیں، آپ یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو تحد نگاہ وہ خیمہ آپ کا بڑا ہوا، آپ کے اہل و عیال اس کے کونے میں ہیں تو داخل ہونے والا ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس جنت کے محلات میں ایسے غرف اور ایسے کمرے تیار کیے کہ وہاں سے بیٹھ کر آپ سارے مناظر جنت کے دیکھ رہے ہیں۔ بھائیوں، اس جنت کے جتنے بھی اوصاف میں بیان کر لوں، میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، تب بھی آپ کے کان اس جنت کے مناظر کی حقیقی تصویر کو نہیں سن سکتے، بلکہ میرے اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا ایسی جنت میں نے تیار کی ہے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ جتنا بھی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کے مناظر کو اپنے دل میں تصور پیدا کر لیں، وہ ایسی ہوگی، وہ ایسی خوبصورت ہوگی، اس کی نعمتیں ایسی ہوگی، وہ اس طرح کی پیاری جنت ہوگی۔ فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، انسان کا یہ دل جتنا بڑا تصور پیدا کر لے تب بھی جنت کا تصور پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار فرما دیں کہ فرمایا وہ تمہاری آنکھوں سے مخفی اور پوشیدہ ہیں، تم اس کے بارے میں تصور بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرا اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا تم نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، وگرنہ آخرت تو اس سے ہزار درجے نہیں، کروڑوں درجے نہیں، بلکہ ارباں کھربوں درجے اس سے بہتر اور احسن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس بندے کو اس جنت کے اندر قدم رکھنے کی اتنی سی جگہ مل جائے کہ جہاں پر وہ قدم رکھ سکے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے، فرمایا ایک مرلہ نہیں، آپ کے لیے آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی، آپ کی اتنی سی جگہ، اتنی سی چیز رکھنے کی جگہ آپ کو جنت میں وراثت میں مل گئی، اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، آپ کی اس دنیا نہیں، سیدنا آدم سے لے کر آخری انسان آنے تک یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر خزانے ہیں، فرمایا ساری کی ساری دنیا کے خزانے
اور ساری دنیا کی زندگی، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ سب کچھ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائیو، وہ جنت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے تیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اسی لیے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا جلدی کرو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ کس بات میں؟ یہ دنیا کمانے میں، پراپرٹی اور جائیداد بنانے میں، مال و دولت کو جمع کرنے میں نہیں، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین نے کن لوگوں کے لیے تیار فرمائی؟ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، یہ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی۔ دوستو اور بھائیو، ابھی رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ گزرا، آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس میں روزے رکھے ہوں گے، رات کا قیام بھی کیا، اور اللہ کے سخی بندوں نے سخاوت بھی کی، صدقات و خیرات بھی کیے، اللہ کے ذاکر بندوں نے اللہ کا ذکر و اذکار بھی کیا، اللہ کے قاری بندوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی ہوگی۔ بلکہ ابھی ہمیں بہت سارے دوست و احباب ملیں گے جو آپ کے سامنے یہ اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس رمضان میں نے 10 قرآن ختم کیے، اس رمضان میں نے 5 قرآن ختم کیے، اس رمضان میں نے اس کے اتنا صدقہ و خیرات کیا، اس رمضان میں اتنی راتیں جاگتا رہا۔ اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی کہیں گے ہمیں یہ علامت نظر آئی، ہمیں یہ نظر آئی، لیکن حقیقت ہے اس کے بعد سال بھر ان کی عادت یہ ہوگی کہ مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، اس قرآن مجید کو کھول کر بھی نہیں دیکھیں گے، اور کبھی ذکر و اذکار اپنی زبان سے جاری بھی نہیں کریں گے، اور پھر اپنی جیب سے 1 دینار بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کریں گے۔ بھائیو، ایسے لوگوں کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے روزے، اس کا قیام، اس کا ذکر و اذکار، اس کی تلاوت، اس کی سخاوت، صدقہ و خیرات، اس کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر چکی یا نہیں، تو فرمایا پھر وہ رمضان کے بعد اپنی عادات کو دیکھ لے کہ رمضان سے پہلے جیسی اس کی زندگی تھی، کیا اس میں کوئی تغیر و تبدل آیا، یا رمضان کی یہ زندگی نے اس کے پر کوئی ایسا اثر چھوڑا کہ وہ رمضان کے بعد بھی روزے بھی رکھتا رہا، وہ رمضان کے بعد بھی قرآن بھی پڑھتا رہا، وہ رمضان کے بعد بھی قیام اللیل بھی کرتا رہا، وہ رمضان کے بعد بھی وہ صدقات و خیرات بھی کرتا رہا۔ فرمایا اگر تو ایسا ہے تو یقیناً اس کی عبادت قبول ہے، اگر نہیں ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، فرمایا تھا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں رمضان نکل جاتا ہے، اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے لیکن اس کو ان روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اس کی زندگی پر ان روزوں نے کوئی اثر ہی نہیں چھوڑا۔ فرمایا اسی طرح کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے قیام اللیل کیا لیکن اس قیام اللیل سے ان کو سوائے جاگنے کے، سوائے نیند کو ضائع کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ پھر سال بھر ان کی راتیں جو ہیں اللہ کی نافرمانی میں تو جاگ سکتے ہیں لیکن کبھی اللہ کے سامنے قیام اور رکوع و سجود میں راتیں نہیں گزریں گی۔ فرمایا ایسے بندے
وہ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے رمضان کی عبادت کی، اپنے رب کی عبادت نہیں کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو مقصد تخلیق یہ بیان کیا تھا کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو کہا تھا فسبح بحمد ربک فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ کہا میرے نبی کریم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان، اے میرے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اتنی عبادت کیجئے حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فرمایا اپنی موت تک اللہ کی عبادت کیجئے۔ اللہ نے دوسرے نبی کی بات کو نقل کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ، نماز کا حکم دیا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جہاں تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے عبادت سے چھٹی نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے رخصت نہیں ہے۔ آج بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ۔ بھائیوں، اسلام کا تصور عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف سالانہ عبادت کر لی جائے، پھر اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا جائے، پھر اللہ کے قرآن کو ریشمی غلاف میں بند کر کے مضبوطی کے ساتھ اوپر رکھ دیا جائے۔ نہیں، بلکہ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال وہ ہیں ادومها وان قل، فرمایا اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ انتہائی کم کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ہمیشگی ہو، اس پر دوام ہو۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا یہ روزوں کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنا دیا جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر میں نے یہ جنت تمہارے لیے تیار کی، اعدت للمتقین، میں نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ بندے کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت کہ وہ رمضان آنے پر سخاوت کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، فرمایا سخاوت ان کی رمضان میں بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ سال بھر تنگی میں، آسانی میں، فراوانی میں، خوشحالی میں جب تھوڑے پیسے ہیں تب بھی وہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہی رہتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، وہ اپنے خوشحالی کو نہیں دیکھتے بلکہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا سنو والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے، وہ با اخلاق ہوتے ہیں، وہ بد اخلاق نہیں ہوتے۔ کسی نے تھوڑی سی زیادتی کر دی تو اس کے ساتھ دشمنی نہیں پالتے، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی زیادتی سے درگزر کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، بلکہ وہ تو احسان کرنے والے اور اللہ کے محبوب بندے بن جانے والے۔ فرمایا وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں، انسانی تقاضے سے اگر کوئی غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اللہ کی معصیت ہو گئی، او ظلموا انفسہم، اپنے نفسوں پر کوئی ظلم ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ صرف رمضان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ جب جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
فرمایا وہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، صرف وہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے اور کوئی ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جب وہ ان کو احساس دلایا جاتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ ڈٹے نہیں رہتے، وہ ڈھیٹ نہیں بن جاتے کہ ان کو پتہ چل گیا اب تو مجھے آزادی کے ساتھ یہ گناہ کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ فوراً رجوع کرتے ہیں اور وہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے بندے جب اس طرح کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو میرا رب کہتا ہے اولئک جزاؤہم، اولئک جزاؤہم، یہی میرے متقی پرہیزگار بندے، ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے رب کے ہاں ان مغفرت ہے، بخشش ہے، جو بشری تقاضے سے ان سے غلطیاں ہو گئی اللہ ان سے درگزر کرتا ہے۔ فرمایا پھر وجنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بھائیو جس جنت کے متعلق میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ وہ کیسی ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی، وہ کیسی خوبصورت ہوگی، اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا اللہ نے اجر تیار کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں اپنے متقی اور پرہیزگار بندے بنائے اور ہمیں سال بھر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیوں، ابھی آپ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ اشارات سنے اور پھر جنت حاصل کرنے والے متقی پرہیزگار بندے جو ہیں ان کی کچھ صفات کے حوالے سے سنا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، جیسا کہ پہلا خطبہ میں ہم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ رمضانی نہیں ہیں بلکہ رحمانی ہیں۔ وہ رحمان کے بندے، وہ رمضان کے بندے نہیں ہیں بلکہ سال بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم یہ بات کرنے لگے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر اس مہینے کے جو شوال کا طلوع ہو چکا ہے، آج اس کا آغاز ہے عید الفطر کے دن سے، فرمایا اس مہینے میں کہیں بھی انہوں نے 6 روزوں کو پورا کر لیا۔ یہ تصور ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے کہ کل کا دن جو آنے والا ہے، شوال کی 2 تاریخ، اس میں لازماً روزہ رکھنا ہے۔ جس نے شوال کے 6 روزے رکھنے، اس میں لازمی روزہ رکھے گا تبھی جا کر وہ 6 روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کوئی اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید نہیں کی۔ ہاں صرف یہ کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جس نے اس ماہ شوال میں 6 روزے پورے کر لیے، وہ جیسے بھی کرے، وہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اس انداز سے بھی کرتا ہے
تو فرمایا تب بھی اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر عطا فرمائیں گے؟ کان کصوم الدہر، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے زمانے کے روزے رکھ لیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، صرف 6 روزے رکھنے سے آپ کو پورے سال کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ آپ سال بھر افطاری میں گزاریں گے، یعنی سال بھر روزہ بھی نہ رکھیں، تب بھی اللہ رب العالمین ہر روز کا روزے کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا، جو بندہ اس جنت کا مالک اور وارث بنا دیا گیا، فرمایا وہی حقیقی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، فرمایا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اس کا رزلٹ کارڈ اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ شور کرتا پھرے گا، آوازیں نکالتا پھرے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو دیکھو میرا رزلٹ، میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہی اللہ سے یقین رکھتا تھا کہ میرا مولا اسی طرح مجھے نوازے گا۔ اور آگے چل کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ علماء نے مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا یہ روزوں کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب روزوں کا عوض یہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا کے اندر جو تم خالی دن گزار کر آئے، جس میں تم نے کھایا پیا نہیں تھا، اپنی جائز خواہشات سے تم رکے رہے، فرمایا اب اللہ تعالیٰ نعم البدل کے طور پر تمہیں یہ کہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا، اب اس جنت کے کھانے کھاؤ۔ اور ان کھانوں کے متعلق بھی اگر ٹائم ہوتا تو آپ کو بتلاتے، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے، بلکہ سورہ کاف آپ پڑھ کر دیکھیں گے، سورہ واقعہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ رب العالمین نے اس میں آپ کے لیے کھانوں کے حوالے سے کیا کیا تیار کیا ہے۔ سورہ رحمان ہے، سورہ الانسان، سورہ دہر ہے، ان کو پڑھ کر ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے اندر یہ جذبہ باقی رہے جو رمضان میں باقی تھا، جو رمضان میں آپ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جذبہ باقی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال یہ شوال کے 6 روزے میرے آقا علیہ السلام نے اس کی تاکید کی ہے، اس لیے بھائیو آپ سے التماس ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے پورے کیجئے، ان کو رکھیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کل سے ہی شروع کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے، عادت بن چکی ہے، آپ نے پورے ماہ کے روزے رکھے، اس لیے آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی بھائی اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ وہ پیر کا روزہ رکھے، وہ جمعرات کا روزہ رکھے، اور جیسے عموماً یہاں پر جمعے کو اور ہفتے کو چھٹی ہے، وہ جمعے اور ہفتے کے دن اس شوال کے روزے رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ شوال کے مہینے میں پورے کرنے، کسی دن بھی آپ شوال کے روزوں کی نیت سے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے غالباً ہمارے نجم صاحب ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.